قرآن اور اہل بیت کا جب ایک ساتھ ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں حدیث ثقلین آ جاتی. اچھا، اب حدیث ثقلین کے اوپر تو گفتگو ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ایک بات یہ بتا دیں کہ حدیث ثقلین ان احادیث میں سے ہے کہ جنہیں متواتر احادیث تواتر کہتے ہیں. یعنی اتنی کثرت سے اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اور اتنے راویوں نے بیان کیا ہے اور اتنے مقامات پر بیان کیا ہے کہ اس سے انکار کسی کے لیے ممکن ہی نہیں. اب صورت کیا ہے؟ بہت سے متن ہیں. اگر آپ حدیث ثقلین کے اوپر پوری گفتگو کریں تو اس کے بہت سے متن آپ کو ملیں گے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا. بات وہی ہے، الفاظ تھوڑے تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہم اس وقت آپ کی توجہ اس حدیث ثقلین کے ایک خاص متن کی طرف دلائیں گے. یہ متن آپ کو حدیث ثقلین میں بعض مقامات پر ملے گا کہ فرمایا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب ربنا و عطرتی اہل بیتی فانظروا کیفا تحفظونی فیہما. اب اس کو آپ غور سے اس کے الفاظ، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میرے رب کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. اب دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے وجود کو ان میں کیسے باقی رکھتے ہو. یعنی یہ دونوں چیزیں اگر صحیح معنوں میں جمع کر لی جائیں تو یہ کتاب اور اہل بیت نہیں ہے، یہ ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یعنی جب تک کتاب اور اہل بیت موجود ہیں، جب تک کتاب اور اہل بیت محفوظ ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محفوظ ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ایک بین دلیل ہے عقیدہ خاتمیت کے اوپر. جو اس چیز کو نہ مانے وہ حقیقت میں خاتمیت کا قائل ہی نہیں، کیونکہ حضور کی خاتمیت اسی صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ آپ کا فیض باقی رہے. اگر فیض ختم ہو گیا تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی. لہذا خاتمیت کا تحفظ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت میں ہے. تو قرآن اور اہل بیت میں کس کا تحفظ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وجہ خلقت کائنات بھی ہیں، پیغمبر اسلام رحمت للعالمین بھی ہیں، پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم بھی ہیں. پیغمبر اسلام کی جتنی بھی صفات آپ کو یاد ہیں سب کو جمع کر لیں ایک نقطے پر تو قرآن اور اہل بیت بن جائیں گے. تو اب جب قرآن اور اہل بیت کو آپ اس نظر سے دیکھنے کے اہل اور اس نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اب آپ اس مقام پر ہیں کہ اس ذات والا صفات کو سمجھیں. پیغمبر اسلام وجہ خلقت کائنات ہے. پیغمبر اسلام کا وجود در اصل دین کا وجود ہے. پیغمبر اسلام کا وجود اسلام کا وجود ہے. پیغمبر اسلام کا وجود جو ہے وہ انسانیت کا وجود ہے، اخلاق کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا وجود ہے. اب اگر آپ نے ان امور کو، ان رموز کو سمجھ لیا تو اب یہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کا کی بقا، پیغمبر اسلام کے وجود کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ آئیں کہ یہ ہیں پیغمبر اسلام اور آپ کی بقا کی ضرورت عالم انسانیت کو کس حد تک ہے. اب جب اس بقا کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو اب آپ آئیں حسین منی وانا من حسین. یعنی اب اگر اس آئینے میں
آپ کسی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اب آپ کے لیے معرفت کا راستہ کھل گیا حسین ابن علی کی. اور حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو، کربلا کی معرفت نہ ہو، حسین کو نہ سمجھا جائے تو عزاداری کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. عزاداری کی حقیقت جبھی سمجھ میں آئے گی جب حسین سمجھ میں آئے گی. عزاداری کی حقیقت جبھی سمجھ میں آئے گی جب کربلا سمجھ